بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آپ سب کو میرا سلام محبت۔ اللہ آپ کو ہر حالت میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، صحت مند رہیں، اور میری اپیل کہ میرا یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کے نام سے سبسکرائب کرتے رہیں۔ اگر میری بات سے متفق ہوں تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ ایک مختصر سی بات کرنی ہے آپ سے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم وقت میں آپ کو تاکہ آپ میری بات پوری سننا کریں اس سے، اور پھر اس کے حساب سے کمنٹ کر دیا کریں تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ 4-5 دن سے جو وہ پنجاب کالج کی لاہور کی بچی کا واقعہ جسے اٹھایا گیا ہے، میں نے ایک بہت دل خراش واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا جو رد عمل آ رہا ہے اسٹوڈنٹس میں، وہ بالکل 100% وہ اس کا ریئیکشن ٹھیک ہے، اور ان سب بچوں کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس میں انفارمیشن سے زیادہ ڈس انفارمیشن شامل ہے۔ واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کچھ لائیو انٹرویو بھی سنے ایس ایس پی صاحبہ کے، وہ شہر بانو نقوی جو ہیں لاہور کی، ان کے لائیو انٹرویو سنا، یوٹیوب پہ سنا، پھر میں نے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو سنا اور جو کہ امپارشل امپائرس ہیں، سب کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ وہ بچی جسے وکٹم بنا کے ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ بیچاری گری تھی، 15 دن کی چھٹی تھی، وہ تکلیف کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھی، تو اس کا فوٹو لے کر انہوں کو لمبے اسٹائکوں کے فوٹو نشر ہونا شروع ہو گئے، اور واقعے کو کیا سے کیا بنا دیا گیا، اور اس واقعے کو دراصل سیاسی رنگ دیا گیا ہے، جو کہ انسانیت سے کوسوں دور ہے۔ یہ واقعہ ایک بچی کی زندگی کا سوال ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، اور ساتھ میں ایک جس کا نام لیا گیا وہ بیچارہ بے گناہ ہے، اگر اللہ کو پتہ، لیکن جو رپورٹس آئی ہیں، جو کچھ سنا گیا ہے، اس کے مطابق یہ واقعہ نہیں ہوا، اور اوپن کہا گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی ایویڈنس ہو کسی قسم کا، وہ کسی بھی طرح ہمیں ویمن پولیس اسٹیشن میں وہ ایویڈنس دے دیں۔ لیکن جو تحقیقات کی گئی ہیں، جو انفارمیشن ہے، یہ سے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے، اور مجھے ان کی باتیں عقل میں لگتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو شاید جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا ہے، وہ اس کیمپس کی تھیں نہیں، وہ سٹی کیمپس بہت دور ہے لاہور میں، وہاں سے جس کالج میں وہ آئی ہے، اور ان کے سامنے وہ واقعہ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ ان کو چاہیے تھا اٹھا کے کوئی اینٹیں 2-4 سے مار دیتے اس وقت، لیکن وہ رپورٹ کرنے چل پڑی کہ واقعہ کسی کو بتایا ہوتے یہ آ گیا، جبکہ اس کے والدین، وہ لڑکی خود بہت پریشان تھی کہ یہ اس واقعے کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایک متشدد متنفر ذہنیت کی حامل جماعت کا ٹرولنگ گروپ ہے، جو کہ بس بیٹھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے کو، ہر واقعے کو سیاسی رنگ دے کے کہ دیکھیں جی اس حکومت کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے کہ ڈکٹیٹر کے دور میں، ضیاء اللہ کے دور میں جو واقعہ ہوا تھا نواب، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، لیکن میں کبھی وہ واقعہ آپ کو سناؤں گا نواب والا ملتان میں، جس کے اوپر امجد نے ایک ڈرامہ لکھا تھا دکھوں کی چادر کے نام سے، وہ واقعہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو جس نے بھی سیاسی رنگ دیا ہے، وہ انسانیت سے قطعاً آ رہی ہے، سینکڑوں میل دور ہے، اس کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی، عزت، اور ایک اگر بے گناہ ہے تو اس کی زندگی کا بھی سوال ہے۔ تو ہم بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے ایک واقعہ پتہ چلا، کسی نے سنا اسے
وہ جو کی بورڈ واریر جنہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ شروع ہو گئے، اور ان کا مقصد کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ ان کا مقصد تھا یہ جو SCO ہو رہی ہے کہ انہیں جو 17 18 19 سال کے بچے تھے اسکولوں کالجوں کے، وہ سڑکوں پر نکل آئے اور اچھی خاصی تعداد میں نکلے، وہ یہ میسج دینا کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد تو انہوں نے چلو احتجاج بچا لیا، اس میں جو بھی گیمز ہوئی، جو بھی ڈرامے ہوئے وہ الگ بات ہے، لیکن اس واقعے کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے نا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ایک بچی کی زندگی، عزت اور مستقبل کا سوال تھا، تو اس واقعے کو جس طرح سیاسی رنگ دیا گیا، اس میں جو سیاسی جماعت انوالو ہوئی، جو سیاسی جماعت انوالو ہوئی ہے، جو سیاسی لوگ انوالو ہوئے ہیں، اس سے اللہ معافی دے گری ہوئی حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، لیکن جن کا ادارہ ہے یا پرنسپل کے اوپر جو کچھ الٹایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے کہ اس نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی، اس نے وہ کون سی ہوتی ہے کلوز سرکٹ کیمرے والی وہ جگہ اڑا دی اور ثبوت ختم کیے، جبکہ یہ لائیو کہا ہے SSP صاحبہ نے، اور جو انفارمیشنز آئی ہیں اس کے مطابق ایسا واقعہ قطعاً سرے سے ہوا ہی نہیں، تو ان کی شدید مذمت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بچوں والا، میری 4 بیٹیاں ہیں اور مجھے پتہ ہے بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کے والدین کے جذبات سے کھیلا ہے، انہوں نے اس بچی کے مستقبل سے کھیلا ہے، تو اس کی سزا یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے دنیا میں بھی بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ ان کا سرغنہ بھگت رہا ہے اس وقت وہ جو وہاں پڑا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، نہیں آئیں گے جب تک قرار واقع سزا نہیں دی جاتی۔ میں چیخ کر بول کر تھک گیا ہوں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ ہے وہ میں یہ ملوث ہیں، جو کہ اندھے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ملوث ہیں، تو انہیں سزا دیں، اگر سزا نہیں دے سکتے تو انہیں چھوڑیں تاکہ پھر وہ کھل کے تو کھیلیں، لیکن یہ سزا نہ دے کر ایسے واقعات کو ہوا دینے کے لیے کوشش کی گئی، انڈائریکٹلی انکانشیسلی ہوا دی جا رہی ہے کہ ایسے واقعات پھیلائے جائیں، اور پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں احتجاج ہوئے ہیں، آج کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس سے میں جتنی ان پہ اگر یہ سیاسی رنگ دیا گیا ہے تو میں 100 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور انہیں کہتا ہوں اللہ سے توبہ کریں، اگر ایک بچی کی زندگی اور ایک جو بیچارہ چوکیدار ہے، گارڈ ہے، کون ہے، اس کی زندگی سے کھیلا گیا ہے، بچی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کے کیا آگے ایفیکٹ ہوں گے، تو یہ کچھ کرتے وقت، کیونکہ ان کا تو کلچر ہی یہی ہے، بڑے آرام سے کہہ دینا کہ وہاں ہماری خواتین کو کپڑے اتارے گئے، ان کے ساتھ وہاں جنسی تشدد جیلوں میں کیا گیا ہے، جبکہ وہ خود آ کے لائیو کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو خدا کے نام لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ اللہ ان کو غارت کرے جنہوں نے یہ سوچا ہے، ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائے اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنائے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ اس بچی کو صحت دے اور ہر کسی کے بیٹی کی عزت محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔